نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ایک کلپ نظروں کے سامنے سے گزرا جس میں ایک مولوی صاحب پر مروج جو حیلہ اسقاط ہے اہل بدعت کے ہاں اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہا تھا، تو اس کی گفتگو سے چند ایک باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کر کے ان کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ حیلہ اسقاط ہے کیا ہے۔ حیلہ اسقاط کا معنی جو کہ فقہائے کرام نے کتب میں لکھا ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد اس کے فوت ہوتے وقت اس کے ذمے کوئی نماز ہو، روزہ ہو، کوئی حج ہو، کوئی ایسی چیز جو فرائض واجبات میں سے ہے وہ اس کے ذمے ہو، اس فدیے کو ادا کر کے اس کی نمازوں کا، اس کے روزوں کا، اس کے فرائض واجبات کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اور جس کے پاس وہ مال نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے یہ فدیہ ادا کیا جا سکے، وہ انتہائی نادار اور فقیر شخص ہے، اس کے لیے یہ حیلہ فقہائے کرام نے تجویز کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے فقہائے کرام نے جو حیلہ تجویز کیا ہے اس کا یہ مفہوم اور یہ مطلب ہے کہ فرائض اور واجبات جو کہ زندگی میں رہ چکے ہیں ان کا حساب کتاب لگایا جائے، بلوغ سے لے کر موت تک اندازہ لگایا جائے کہ کتنی نمازیں اس کی جو ہے چھوٹی ہوں گی، اس کے ذمہ باقی ہوں گی، اس کا جو حساب کتاب لگا کر فدیہ ادا کیا جائے گا، یہ ایک حیلہ ہے۔ تو بہرحال اس حیلے کی اپنی شرائط جیسا کہ بحر الرائق اور در مختار ہو گئی، اسی طرح فتاوی عالمگیری، تحتوی علی المراقی، جتنے متون یا شروح فقہ حنفی کی ہیں ان میں اس حیلے کا ذکر ہے، لیکن اس حیلے کے لیے کچھ شرائط بھی موجود ہیں، اور ان شرائط میں آگے آ کر وضاحت کروں گا کہ شرائط کی رعایت کتنی ضروری ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ یہ جو حیلہ، اپنا حیلہ جو کر رہے تھے، خاص دائرہ بنایا اور اس میں قرآن جو ہے ہاتھ میں رکھ کے، اور اس قرآن کے اوپر کچھ قرآن کے ساتھ پیسے رقم جو ہے رکھ کر، اور اس پر کچھ پڑھ کے کہ یہ رقم جو ہے اس میت کی طرف سے فرائض واجبات کی جو ہے ادائیگی ہو، اس طرح کچھ عربی کلمات پڑھ کے دوسرے کو دے دیا، اس نے دوسرے کو، اس طرح وہ دائرے میں گھومتے گئے اور پورا دائرہ ایک دفعہ مکمل ہوا، پھر اس طرح یہ گھماتے رہے۔ تو اس نے کہا یہ حیلہ جو ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ صدیوں سے اہل ایمان یہ مرحومین کے لیے حیلہ اسقاط کرتے چلے آئے ہیں۔ اب اس کا یہ کہنا کہ یہ حیلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، کیونکہ اس طرح کا جو دائرہ بنا کر ایک خاص طریقے سے یہ آج کل کا مروجہ جو حیلہ کیا جاتا ہے، یہ خیر القرون میں کہیں بھی ثابت نہیں۔ آپ قرآن کی کسی آیت سے دیکھ لیں، کسی آیت میں اس کا ذکر نہیں، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین میں کسی ایک سے یہ چیز ثابت ہو، مروجہ جو حیلہ کیا جاتا ہے یہ ثابت ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر لے آئیں دلیل۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کہنا کہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ دوسری بات یہ کی کہ اس حیلے کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں انہوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلے اس حیلے کو انہوں نے کیا ہے، اس پر انہوں نے بڑے زور سے بات کہی اور کہا کہ یہ فتاوی سمرقندی کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے، امام ابو الیث سمرقندی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ حیلہ امیر المومنین، امام العادلین، مرید رسول، مراد رسول، دعائے رسول، انتخاب رسول، فاتح کیسر و کسرا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اب یہاں بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو فتاوی سمرقندی والی بات کہی ہے، فتاوی سمرقندی جو ہے جس کے ہاں موجود ہو وہ دیکھ لیں، اس فتاوی سمرقندی والی بات کا جواب خود یہ اپنے گھر سے لے لیں کہ ان کے جو جس کو یہ امام کہتے ہیں، امام ان کا احمد رضا خان بریلوی، اس کی فتاوی رضویہ ہے، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 182، اس پہ امام رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب، یہ روایت سراسر افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ اور آگے فرمائے کہ فتاوی سمرقندی میں سرے سے یہ بات ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ جب فتاوی سمرقندی میں تمہارے بڑوں کی طرف سے بات آگی کہ موجود نہیں، جس کی تم پیروی کر کے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہو، تو ان کے ہاں اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا سرے سے انکار کر رہے ہیں، تو پھر تم کیسے فتاوی سمرقندی کا حوالہ دے رہے ہو؟ اور دوسری بات
یہ کہی تیسری بات کہ مفتی دیوبندیوں کے مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ نے فتاوی فریدیہ میں بھی فتاوی سمرقندی کا حوالہ دیا ہے فلاں. اس بات کو حضرت امام سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی سمرقندی میں لکھا ہے. بھائی اگر صرف حوالہ دیا آگے جو ہے نا مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ انہوں نے خود آگے مسئلہ بیان فرمایا ہے. فتاوی فریدیہ کی دوسری جلد صفحہ نمبر 216 پہ فرماتے ہیں کہ یہ مروج یہ جو حیلہ اسقاط ہے اس میں مفاسد پائے جاتے ہیں، اور ان مفاسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اگر مفاسد ہوں تو پھر اس حیلے کی ضرورت ہی نہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ فدیہ ادا کیا جائے، پھر حیلے کیا ہی نہ جائے. تو انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے، پھر یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ خواہ مخواہ کی باتیں کہ فلاں نے کہا فلاں نے. تمہارے گھر سے جب گواہی آ گئی کہ یہ بات ثابت ہی نہیں ہے تو پھر مفتی فرید صاحب کی بات کہاں تمہارے لیے حجت ہے؟ اور اگلی بات یہ کہی انہوں نے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے، قرآن کو تم لے کر آؤ، بے ادبی ہے قرآن کو یوں گھمانا، اس میں بے ادبی کا پہلو ہے. کہتے نہیں بھائی، بے ادبی کا تعلق جو ہے دل سے ہے. ایک شخص جو ہے دل سے بے ادبی نہ کرتا ہو، احترام ہو، ایسے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. کوئی بے ادبی نہیں ہے، بے ادبی کا تعلق دل سے ہے. کوئی بندہ سر پہ بھی اٹھا کے رکھے اور دل سے قرآن سے بغض ہو تو وہ بے ادبی ہے. نعوذ باللہ. اگر یہ تمہارا جو گڑا وہ اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی دل سے عظمت ہو اور جو ہے نا یہ جو تم نے اصول بنایا ہے اور وہ نعوذ باللہ کوئی بے ادبی کا ارتکاب کر دے اور کہے کہ نہیں میں تو بڑا عظمت کر رہا، جو ہے نا میرے دل میں اس کا احترام تھا، نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کر لے، تو وہ کہہ دے کہ میں جو ہے نا دل سے قرآن کا احترام کرتا ہوں، میں نے سامنے بے ادبی کی ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار ہوگا؟ یہ اصول تمہارا گھڑا ہوا اصول ہے، تمہارے پیٹ کی بات ہے، یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہو سکتی، یہ خواہ مخواہ کا تمہارا ہی فلسفہ ہے. اور اگلی بات پھر یہ کہی کہ یہ اللہ کی بات ہم کر رہے ہیں، اللہ کا دین سمجھا رہے ہیں، اور حق بات میں لا یخافون لومۃ لائم، ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ حق بات ہے، یہ دین ہے، دین کے معاملے میں ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. لا یخافون لومۃ لائم، مومن کی ہزاروں شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے ملامت کرنے والوں کی ملامت کو اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا. تو پھر اس بات کے لیے آپ یہ سمجھیں، تم کہہ رہے ہو یہ دین ہے، جب آپ لوگوں نے اس کو دین کہہ دیا اور مروجہ جو آپ نے جو ترتیب آج کل پاک و ہند میں جو تمہارے ہاں مروج ہے، اس ترتیب کو آپ دین کہہ رہے ہو، اور آپ سمجھتے ہو اگر یہ ہیلے کے درجے میں رکھ دیا جائے، فقہائے کرام زیادہ سے زیادہ اس کو ہیلے کے درجے میں ذکر انہوں نے کیا ہے، لیکن ہیلہ زیادہ سے زیادہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، زیادہ سے نہ مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو مباح عمل ہے. مستحب بھی نہیں بلکہ یہ ایک مباح عمل ہے. ایک مباح عمل کے لیے آپ جو ہے اتنے زیادہ جو ہے نا باتوں کا ارتکاب کرتے ہو، ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہو جس میں جو شریعت کے اندر ہے ہی نہیں، اور پھر ایسی چیزوں کو لازم سمجھا جاتا ہے جو کہ شریعت کے اندر ہے ہی نہیں. اور اصول آپ جانتے ہو کہ جو یہ اصول طے شدہ اصول ہے کہ التزام ما لا یلزم بدعت ہے، جو چیز لازم نہ اسے لازم سمجھنا یہ بدعت ہے. تو مروج جو ہے نا اس ہیلہ کو تم لازم سمجھتے ہو، حالانکہ یہ لازم نہیں ہے، یہ بدعت ہے. تو اس بدعت کو تم دین کہہ رہے ہو، یہ تو خرابی ہے، اسی کے لیے ہم جو ہے رونا رو رہے ہیں. اور آگے پھر کہا کہ نہیں بھائی یہ تو تم یہ سمجھو گے کہ یہ مولوی کے پیٹ کا چکر ہے. خدا کی قسم یہ پیٹ کا چکر نہیں ہے، فلاں ہے، ہم حق بات سمجھاتے ہیں، اگر بدعت ہوتی تو ہم بتاتے. ورنہ یہ مولوی کے پیٹ کا چکر ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تمہارے پیٹ کا چکر ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ تمہارے پیٹ کا چکر ہے. اگر تمہارے پیٹ کا چکر نہیں ہے تو پھر ثابت کرو مروجہ ہیلہ قرآن سے، حدیث سے، خیر القرون سے، کسی فقیہ کی کسی عبارت سے مروجہ جو ہے ہیلہ جس ترتیب پہ تم کر رہے ہو یہ ہیلہ ثابت کرو. اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر لا محالہ تمہارے پیٹ کا چکر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اور پھر آگے کہا اگلی بات کہ ہم سارے چاہے دیوبندی ہیں چاہے بریلوی ہیں سب مقلد ہیں، اور فقہ حنفی جو ہے ہم اس کے پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. اور جب ہم مقلد ہیں تو ہماری جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، چاہے متون ہیں چاہے شروع ہیں، سب کے اندر یہ ہیلہ موجود ہے. حضور کی شریعت کے اندر جائز ہے. ہم فقہ حنفی کے ماننے والے پاکستان میں چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو، ہم سارے لوگ مقلد ہیں، اور تقلید ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں. فقہ حنفی کی جتنے متون ہیں، اس کی جتنی شروحات ہیں، جتنے فقہ حنفی کے فتاوی جات ہیں، اللہ کی عزت کی قسم سب کے اندر ہیلہ اسقاط کو جائز لکھا ہوا ہے. اب خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے، خدا کو سامنے حاضر ناظر سمجھ کر جو ہے نا اس بات کو کہنا اور تلاش کرتے رہنا کہ جتنی متون اور جتنی شروع کا تم کہہ رہے ہو، کسی ایک متن کسی ایک شرح کے اندر جو مروج تمہارا ہی ہیلہ ہے،
جو تم جس ترتیب پہ ہیلا کر رہے ہو، جو تمہاری صورتحال ہے ہیلا کی، یہ کسی ایک شرح سے، کسی ایک متن سے پیش کر دو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ تو میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ یہ تمہارا مروجہ ہیلا انشاءاللہ نہیں ثابت کر سکتے، کسی شرح، کسی جو ہے نا فقہ حنفی کی متن کی کتاب میں موجود نہیں ہے، تو تمہیں اس قسم کا جو ہے کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور خواہ مخواہ اتنی بڑی بڑکیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آگے اگلی بات یہ کہی کہ اس کے لیے میں بھی مانتا ہوں کہ ہیلا اسقاط ہے، اس کے لیے فقہاء کرام نے شرائط جو ہے ذکر کی گئی ہیں، لیکن پھر کہتا ہے اگر شرائط کی رعایت نہ کی جائیں تب بھی میں اس ہیلے کو مانتا ہوں، تب بھی میں اس ہیلے کو کرتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ موجود ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر ان شرائط نہ پائی جائیں تب بھی ہیلا کر لیا جائے۔ اور یہاں پر کچھ شرائط ضرور کم ہوتی ہیں، شرائط پوری نہیں ہے، لیکن میرے سامنے امام مالک کا ایک قول ہے کہ اگر شرطیں پوری نہیں بھی ہیں پھر بھی ہیلا کر دیا کرو۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے، اگر شرائط موجود نہ ہوں، ایک شرط ہوتی ہے اور ایک مشروط، شرط موجود نہیں ہے تو مشروط کیسے کر سکتے؟ بھائی شرائط نہیں پائی جا رہی، مثال کے طور پر نماز کے لیے شرائط ہیں، وہ شرائط نہ پائی جا رہی تو نماز وہاں ہو سکے گی، تو شرائط کے بغیر مشروط کیسے تم ادا کر رہے ہو؟ تو اس لیے اس یہ ہیلا جو ہے مروجہ ہیلا، تم جو ہیلا کر رہے ہو، اس ہیلے کو آپ ان شرائط پر پرکھو، تمہارا یہ ہیلا شرائط کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، جب نہیں ہے، شرائط نہیں ہے، تو پھر ہیلا کیسے درست ہوگا؟ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا خاص طریقہ کار ہے، دائرہ ہے، اور اس دائرے کے اندر ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس میں فقیر بھی ہوتا ہے، اس میں غنی مالدار سب ہوتے ہیں۔ حالانکہ مولوی احمد رضا بریلوی نے فتاوی رضویہ ہی میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر اس ہیلے کے اندر موجود جو شرکاء ہیں اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں تو ہیلا ہو جائے گا، اگر وہ موجود جو ہے شرکاء وہ اگر ان غریب نہ ہو، مالدار ہوں، وہ غنی ہوں تو ہیلا ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کی آج جو ہے نا آپ خود سوچو کہ اس معاشرے کے اندر امیر بھی کھڑا ہوتا ہے اس دائرے میں، خان بھی کھڑا ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ اس دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں، چرسی پوڈری بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہر آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، یہ تو تمہارے جو ہے اصولوں کے خلاف ہے، اور تمہارے ہی جو مولوی احمد رضا بریلوی ہیں ان کی عبارات کے خلاف ہے۔ تو خدا را اس طرح کی باتوں کو، ایک جو چیز شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ مروجہ جو گھڑا ہوا طریقہ ہے، اور پھر جو ہے ایک گھڑی ہوئی روایت کہ جس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف منسوب ہے، اس کا جواب میں نے دے دیا مولوی احمد رضا بریلوی کی کتاب سے۔ تو ایسی گھڑی ہوئی چیز اس کو شریعت سمجھ کر اور اس کو بڑے دین سمجھ کر بڑے جو ہے نا شوق و ذوق سے بات کرنا کہ یہ ہے۔ اور پھر جو ہے نا ایک بات یہ ہے، یہ سارے حضرات کہتے ہیں کہ زندگی کی ساری اس کلپ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ زندگی کی ساری نمازوں کا حساب لگایا جائے، تو کوئی بدبختی ہوگا کہ وہ مسلمان ہو کر بھی زندگی کی کوئی نماز بھی نہ پڑھے۔ یہ سارے ہیلے بہانے، اس طرح کی شریعت ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مباح کے درجے کی چیز ہے، اس کو جو ہے نا فرض اور واجب کے درجے تک پہنچانا، یہ کہاں کی شریعت ہے، یہ کہاں کا دین ہے؟ تو اس لیے خدا را امت کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، اور صحیح قرآن و سنت کو بیان کرنا جو ہے نا شروع کر دو، اور خواہ مخواہ جو ہے علماء کو اور خواہ مخواہ اتنی بڑکے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دین جو ہے اصل دین ہے، اس دین میں نہ افراد کی گنجائش ہے نہ تفرید کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور افراط و تفرید سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔